الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مرید معتقد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا رہے گا۔ آئیے اس نیت کے ساتھ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے سب مل کر با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، 11ویں شریف کا یہ مبارک مہینہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ہمارے خانقاہ میں تو امام الاولیاء، غوثوں کے غوث، قطبوں کے قطب، سارے ولیوں کے سردار حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ 11ویں شریف ہم آنے والے اتوار کو بڑے دھوم سے اور عقیدت سے منائیں گے انشاءاللہ۔ تب میں آپ کے سامنے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اہم واقعات اور ان کی تعلیمات پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آج کا میں نے جو موضوع، آج کا جو ٹاپک رکھا ہے وہ یہ شریعت اور طریقت۔ شریعت اور طریقت کیا ہے؟ ایک سلسلے میں آنے والے کو، ایک مرید کو بہت ہی ضروری ہے ان باتوں کا جاننا، کیونکہ آج کے اس فتنے کے دور میں کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے، اور ایک ذہن بنا دیا گیا ہے کہ یہ مسجد کے علماء، امام، تقریر کرنے والے، واعظ کرنے والے یہ شریعت والے ہیں، اور ہم جو ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، اور جو خلاف شرع کام کرتے ہیں معاذ اللہ، جب ان کو بولا جائے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، شریعت میں تو ایسا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں۔ تو آج یہ ذہن دے دیا جا رہا ہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ شریعت والے علماء ہے، طریقت والے صوفی ہے، بزرگ ہے۔ گویا طریقت کا نام لے کر وہ کام کرتے ہیں جس کام کو شریعت نے حرام رکھا اور حرام بتایا، تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں ہم طریقت والے ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں ضروری ہو گیا ہے، اصل میں جو اہل شریعت ہوتے ہیں انہی کو طریقت ملتی ہے، اور شریعت کی سیڑھی چھوڑ کر کوئی طریقت تک جا ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیا۔ کیوں؟
شریعت ہے کیا اور شریعت کس کو کہتے ہیں؟ تو آسان لفظوں میں سنیں کہ شریعت کہتے ہیں اللہ کے قانون کو۔ اللہ اس کے رسول نے جو قانون ہمارے لیے بنایا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کو جاننا اور اس پر عمل کرنے کا نام شریعت ہے۔ اور شریعت ہی کے ذریعے بندہ جب اس باتوں پر عمل کرتا ہے جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ راز کے پردے ہٹاتے رہتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتے رہتا ہے۔ شریعت اللہ کا قانون ہے۔ جب اللہ کا قانون ہے تو اللہ کا قانون کیا ہے اس کا بھی جاننا آپ کے لیے ضرور ہو گیا، اور اس قانون کو کہتے ہیں شریعت، اور شریعت کا علم حاصل کرنا، اور اس کو کہتے ہیں علم اور عالم، یعنی کم سے کم مسلمان کو، ہر مسلمان کو حافظ بننا، حافظ قرآن بننا یا عالم دین بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا تو فرض ہے نماز کی طرح کہ اس کو پتہ چل جائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اتنا تو علم، کیونکہ بغیر علم کے حاصل کرے بندہ اللہ کے قانون کو جان نہیں سکتا، اور اللہ کے قانون کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم حاصل کرو گا تبھی تو بندہ جو ہے اس پہ عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب یعنی اپنے قریب کرتے رہے گا، راز کے پردے ہٹاتے رہے گا۔ تو بغیر علم کے شریعت پہ عمل کرنا ناممکن ہے۔ تو علم بنیاد ہے، پھر اس کے بعد علم حاصل ہو جائے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ انسان آپ کس کو کہتے ہیں انسان، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ جانے، یوں سمجھیے کہ فلسفی کے آپ بہت زبردست عالم گزرے ہیں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فلسفی کے یعنی اسلام کی باتوں کو آپ عقل سے اور سائنس سے سمجھاتے تھے۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک بغداد میں ہے، اور اتنے زبردست عالم ہے، آج بھی ان کی کتابیں، آپ اگر ان کی کتاب کیمیائے سعادات اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو دل کی کئی قسمیں ہیں، آپ نے اس کا بیان فرمایا۔ دل تو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کے کئی قسمیں ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کو یہ کہیے کہ آپ کی وفات 505 ہجری میں ہے۔ آپ بغداد میں کب پردہ فرمائے؟ 505 ہجری میں پردہ فرمائے، اور آپ کا مزار امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بغداد میں ہے۔ ذرا غور سے سنیے، بہت تاریخی بات۔ غوث اعظم پیدا ہوئے تھے 470 میں، اور امام محمد غزالی پردہ ہوئے 505 میں۔ اور غوث اعظم کے بارے میں آتا کہ غوث اعظم جہاں پیدا ہوئے وہ بغداد کا ایک شہر تھا گیلان، اس کو جیلان کہے یا گیلان کہے، وہاں پیدا ہوئے۔ وہاں سے غوث اعظم 18 سال کی عمر میں آپ جو ہے بغداد آئے۔ اب مجھے بتایا 470 میں 18 ملا تو کتنا ہوا؟ 88، یعنی 488 میں غوث اعظم گیلان سے بغداد آئے، اور بغداد میں بڑے بڑے علماء امام محمد غزالی، اور امام محمد غزالی پردہ فرمائے 505 میں۔ یعنی جب غوث اعظم بغداد میں آئے 18 سال کی عمر میں، اور غوث اعظم کی عمر 32 سال ہوئی، تب امام محمد غزالی پردہ فرمائے۔ تو 18 سال اور غوث اعظم کی عمر، یعنی امام محمد غزالی پردہ فرمانے وقت غوث پاک کی عمر 32 سال ہے۔ یہ 2 اور 10 12 سال بغداد میں غوث اعظم رہے، تب جا کر امام محمد غزالی پردہ فرمائے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا وقت کا عالم امام محمد غزالی ہو اور غوث اعظم ان سے ملاقات نہ کرے۔ بھئی اگر کسی علاقے میں
جب آپ پڑھنے کے لیے جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں یہی علاقے میں قریب میں ایک بہت بڑے علامہ ہوتے تو آپ تو جائیں گے نا ملنے کے لیے. تو آپ آئے ہی پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سے ملاقات غوث اعظم کی ضرور ہوئی ہوگی. اور دوسری بات، جب ہم غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب غنیت الطالبین پڑھتے ہیں تو غوث اعظم جو نفس کے بارے میں، روح کے بارے میں، دل کے بارے میں، عقل کے بارے میں جو باتیں آپ غوث اعظم نے اس کتاب میں لکھی ہے، اس کتاب کو سامنے رکھے اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب کیمیاء سعادات کو سامنے رکھے تو ایسا دکھتا ہے کہ دونوں کتابیں سیم ہیں. یعنی غوث اعظم نے امام محمد غزالی کو ان کی کتابوں کو بڑے غور سے پڑھا ہے. یہ بات سمجھانا چاہوں گا، بڑے غور سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور پھر ان کی باتوں کو آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا. اب اندازہ کرے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کتابوں کو پڑھے ہو اور اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہو، وہ ہے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور آپ فلسفی کے بڑے ماہر تھے، فلسفی عقل کے ذریعے اسلام کو سمجھایا. اس پر بھی میں نے کئی بار تقریر کی ہے کہ جو کچھ اللہ رسول نے قانون بنایا ہے، شریعت جس کو کہتے ہیں، وہ ہماری مزاج کے مطابق ہی ہے، ہماری عقل کے مطابق ہی ہے. اگر ہم غور کریں، اگر ہم جو ہے قانون جو اللہ رسول نے ہمیں بنا کر دیا ہے، اگر ہماری عقل اپنی مزاج کو دیکھے تو یہ قانون بالکل میچ ہوتا ہے، جڑتا ہے. کیونکہ یہ قانون بندوں نے نہیں، بندے جب قانون بناتے ہیں تو لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ یہ کیا قانون آپ نے بنا دیا، یہ ہماری مزاج کے ہٹ کر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے تو شریعت کو پہلے غور کریں. آپ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ میں نے ایک مختصر سا تعارف آپ کا کرایا. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے. امام محمد غزالی کیونکہ عقل سے بات کو سمجھاتے تھے، فلسفی کے بڑے ماہر تھے اس دور میں، سائنس کے، یعنی سائنس بھی آج جو ترقی کر رہی ہے وہ اسلامی کا صدقہ ہے، قرآن حدیث کا صدقہ. اس پر بھی میں نے کئی مثالیں ایک مرتبہ دی تھی اسی مسجد میں بیان کے دوران کہ سائنس جو ترقی کر رہی ہے اس کے پیچھے قرآن اور حدیث کی روشنی ہے. تو امام محمد غزالی دیکھیں اس دور میں 505 ہجری میں نہ پلین تھا، نہ ایسی ٹیکنالوجی تھی، نہ کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ امتی محمدیہ میں ایسے علماء کو پیدا فرمایا کہ جہاں اچھوں کی عقل نہیں جاتی تھی، مصطفیٰ کے غلاموں کی عقل وہاں چلے جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے فلسفی تھے. انسان کو سمجھنا، انسان کو پرکھنا، انسان کی عادت کو، مزاج کو سمجھنے کے بڑے ماہر بھی تھے. تو جو جیسا سوال کرتا تو امام محمد غزالی سامنے والے کی سمجھ کے مطابق اس کو جواب دیتے تھے. آپ سے سوال کرنے والے بڑے بڑے علماء ہوتے، صوفیہ ہوتے، عام آدمی بھی ہوتا، کوئی بھی ہوتا، فلسفی ہوتا، اس دور کے عقل مند آدمی بھی ہوتے، تو امام محمد غزالی اس کی مزاج کے تحت اس کو جواب دیتے تھے. اب صوفیہ نے سوال کیا امام محمد غزالی سے دل کیا ہے، تو آپ نے صوفیہ اللہ والوں کو سمجھانے کے لیے دل کے کئی طریقے، کئی قسمیں آپ نے اس کتاب میں لکھ دی. آج بھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یار 800-900 سال ہو گیا کتاب لکھ کر، آج ہم اس بارے میں پڑھتے ہیں، ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے لکھا گیا تھا. یعنی دل کب منافق ہو جاتا ہے، کب وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، کب وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، کب ہم کو مسجد میں آنا دل بولتا ہے، کیوں آنا دل نہیں بولتا ہے، یہ ساری باتیں جو امام محمد غزالی نے لکھا ہے ضرور آپ غور کریں. وہ ہے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو انسان کے مزاج کو پڑھتے، سمجھتے، پرکھتے، اس کے بعد جواب دیتے تھے. اللہ پاک نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا ہے. ان کی بہت سی کتابیں ہیں، مناج العابدین بھی امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مکاشف القلوب بھی آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور جو ہے احیاء علوم بھی آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. آج اگر یہ کتابیں پڑھیں نا تو آج کا بندہ جو ہے نا اس کا ظاہر، اس کا باطن اللہ اور اس کے رسول کے خاطر مضبوط ہو جائے گا، یعنی مضبوط اس کا ایمان اور عقیدہ ہو جائے گا، اور وہ آج کے سائنسدانوں پہ ان کی کتابوں کے ذریعے جواب دینے کے قابل بھی بن جائے گا. ہاں، اگر آج کے سائنسدان جو آپ کو عقل سے نئی نئی باتیں کہتے ہیں، تو آپ میں کہتا ہوں اسلام میں ہر چیز ہے.
آج جو ہے اسلام کو، نیو جنریشن کو، آنے والی نسل کو یہ سبق دیا جا رہا ہے معاذ اللہ، جو اغیار کی طاقتیں لگی ہوئی ہے، غیروں کی طاقت لگی ہوئی ہے کہ اسلام کو مٹا دو، مسلمانوں کو مٹا دو. یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو ہے یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے. تو لہٰذا اغیار چاہتے ہیں کہ کسی ہیلے اس کو مٹایا جائے. تو آج ایک نئے طریقے نکال لیے. کیا ہم اسلام ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہے. کوئی ذاکر نائک بن کر سامنے آ گیا، کوئی اسرار بن کر آپ کے سامنے آ گیا، اور کوئی جو ہے آٹو چلانے والا عمران بن کر آپ کے سامنے آ گیا. یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے، جو آپ کے ذہنوں کو اسلام کی صحیح روح، صحیح عینہ نہیں بتاتے، بلکہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے سن کر، جس سے سمجھ کر آپ کو اسلام سے نفرت پیدا ہو جائے. معاذ اللہ، ان کا مقصد یہی ہے کہ یہی کام آپ کو کرنا، سمجھانا ہے. تو لہٰذا آج جو نیو جنریشن ہے، جو اسلام کے بارے میں غیر غلط باتیں بتا کر آنے والی نسلوں کو، ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے کہ اسلام معاذ اللہ دہشت گرد مذہب ہے، جو ہے یہ ہے، اللہ ہے، فلاح ہے. جبکہ سب سے زیادہ اس زمین پر اگر کوئی مذہب شانتی، امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے تو وہ اسلام ہے. مجھے بتایا ہے کہ آج ہندوستان بھر میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، ان کو مسلمان کرنے والے غریب نواز، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ اور مدینہ سے اللہ کے رسول کی اجازت لے کے نکلے تو ساتھ میں فوج لے کر نہیں آئے تھے، تنہا آئے تھے. اگر عقل سے اپنی سوچ کر فوج لے کر لڑتے تو تب مسلمان میں تو بات سمجھ میں آتی. اکیلے آئے تھے. غریب نواز نے اپنے اخلاق سے اسلام پھیلایا، اپنے مزاج سے، اپنی باتوں سے، اپنے حسن اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے تھے. غریب نواز کی بات چیت کو دیکھ کر، غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر، غریب نواز کے اخلاق، مزاج، عادتوں کو دیکھ کر متاثر ہو کر کئی لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے. تو اسلام تلوار کے زور پر نہیں، حسن اخلاق سے پھیلا، پیار اور محبت سے پھیلا، زبردستی سے نہیں پھیلا. تو آج بچوں کو ذہن دیا گیا دیکھو یہ ہے. تو جب اس صوفیہ اولیاء اکرام جو آ کے اسلام کے بارے میں بتایا ہے تو یہودیوں کو بڑی جلن ہو گئی. اگر یہ آج کے نوجوان بچے اولیاء اللہ کے قریب چلے جائیں گے، بزرگوں کے قریب چلے جائیں گے، تو پھر ان کو صحیح اسلام سمجھ میں آ جائے گا، دین سمجھ میں آ جائے گا. لہٰذا ایک فتنہ نکال دیا کہ بزرگوں کے پاس جانا شروع ہے. اصل میں دین سے دور کرنے کے لیے جو ذریعہ ہے بھائی، جس ذریعے سے آپ جس کے قریب ہوتے ہیں، مثال اوپر جانا ہے تو سیڑھیوں کا ذریعہ ہے، سیڑھی ہی توڑ دو تو اوپر کہاں جائیں گے. لہٰذا رب تک جانا ہے تو آج اولیاء اللہ ذریعہ ہے. لہٰذا آج نوجوان بچوں کو یوں سمجھیے کہ ایسے لوگ کو پیدا کر کے سامنے رکھ دیا جو نہ ان کو اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، لیکن لبادہ اوڑے ہوئے اسلام کا ہے، داڑھی رکھے ہوئے، امامہ پہنے ہوئے، کوئی ہری ٹوپی پہنے ہوا، جبہ پہنا ہوا ہے، لیکن مقصد ان کا دین سمجھانا نہیں ہے، آپ کو دین سے دور کرنا ہے. یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ والے کچھ نہیں ہے. اس طرح سے وہابی پیدا ہو گئے، منافقین پیدا ہو گئے. اصل مقصد ان لوگ سمجھ گئے اگر یہ بچے اولیاء کے قریب ہو جائے گا تو ان کو دین سمجھ میں آ جائے گا، دین سمجھ میں آ جائے گا. لہٰذا کچھ ایسے چوروں کو پیدا کر دیا گیا، بٹے بازوں کو پیدا کر دیا گیا. آج کے دور میں یہ سمجھے کہ اگر پولیس کے لباس میں ڈاکو گھومے تو پولیس کو تو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ لباس کو دیکھ کر لوگ بعد میں معلوم ہے ڈاکو تھا. تو لہٰذا لباسوں کو دیکھ کر اگر کوئی متاثر ہو جائے اور بعد میں کہا کہ بھائی ہم تو گئے تھے ان کے ہرے لباس کو دیکھ کر، ان کی داڑھی کو دیکھ کر، بعد میں معلوم ہوا وہ ایسے ہے ویسے ہے، تو لباس دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ دے دیتا ہے. لیکن جو واقعی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے، وہ تو پیار، محبت، امن، شانتی، اخلاق، مزاج کو سدھارنے والے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ والوں سے جڑے رہو، ایمان بچے رہے گا. اللہ والوں سے جڑے رہو، عقیدہ بچے رہے گا. اللہ والوں سے جڑے رہو، آپ کو دین سمجھ میں آئے گا. اللہ والوں سے جڑے رہو، آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. کہنے والے نے کیا خوب کہا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. لہذا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا تھا میں کہ یہ اولیاء اللہ کو پڑھو، ان کی زندگیوں کو آپ سمجھ میں آئے گا کہ کیا ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کام کیا.
آج ان کا 1000 سال بھی ہو گیا تو وہ چلے گئے دنیا سے. لوگ اپنے باپ کو بھول جاتے 3 دن میں 40 دن میں، لیکن 1000 سال ہو گیا ہے امام محمد غزالی کو لوگ بھولے نہیں. 800-900 سال ہو گیا ہے غوث اعظم کو لوگ بھولے نہیں. 800 سال کے قریب ہو گیا ہے غریب نواز کو لوگ بھولے نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے پھر اللہ ان کا ذکر ایسے کر دیتا ہے. غور کریں. امام محمد غزالی، اب آ جائیے، میں بہت دور سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. میرے ٹاپک ہے شریعت اور طریقت. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سمجھ گئے کہ آپ فلسفی کے، سائنس کے، عقل سے دین کو سمجھانے کے بڑے ماہر. اب آپ سے سوال ہوا، کسی نے کہا انسان کون ہے؟ اب دیکھیں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہو رہا ہے کہ حضرت بتائیے کہ انسان کون ہے. کتنا عجیب سوال ہے. آپ کو بھی معلوم ہے انسان تو ہم والے کہ بھائی جس کے جسم میں روح ہے، جان ہے، ہاتھ پیر آنکھ کان ہے، یہ ہم بیٹھے ہوئے انسان ہی ہے نا. لیکن امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے فلسفی اور عقل سے جواب دینے والے اور بالکل دین کو سمجھانے والے بزرگ، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت یہ بتائے کہ انسان کون ہے. درود پاک پڑھ ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد بالوجود والکرم بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا حضور بتائے انسان کون ہے؟ انسان کون ہے؟ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جس کے ہاتھ پیر آنکھ کان زبان ہو وہ انسان ہے؟ کہا نہیں وہ انسان نہیں ہے. اب دیکھیں سمجھا رہے امام محمد غزالی سمجھا رہے رحمۃ اللہ، وہ انسان نہیں ہے. ہاتھ پیر آنکھ کان تو جانور کو بھی ہے. تم بھی چلتے ہو جانور بھی چلتا ہے، تم بھی کھاتے ہو جانور بھی کھاتا ہے، تم بھی پیتے ہو جانور بھی پیتا ہے پانی. تمہارے بھی آنکھ ہے جانور کے بھی آنکھ ہے، تمہارے بھی کان جانور کے بھی کان ہے. تم بھی اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہو. جانور میں بھی ایک چڑیا، میں پورے جانوروں کیا بتاؤں، ایک چڑی ہے جس کا نام حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چڑیا ہے، چڑیا نام سے پرندہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انسانوں سے زیادہ مردانہ خواہشات کی جو ہے شوق رکھتا ہے. اب بتائیں ایک چڑیا کے اندر اللہ نے اتنے شوق، اور وہ بڑا گھٹیا اس کے بارے میں علماء نے بتایا ہے. وہ چڑیا ہے لیکن اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ مردانی یعنی خواہشات پوری کرنے کی بہت زیادہ جذبہ اور طاقت اس کے اندر ہے. تو آپ خواہشات پورے کرنے کے لیے نہیں ہے، کھانے پینے یہ سارے گن تو جانور میں بھی آپ میں بھی ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سارے چیزیں جانور بھی سو رہا ہے، آپ بھی سو رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ اس فرق کو بتا رہے. آپ کو جانور نہیں بتا رہے معاذ اللہ. بھلے جانوروں میں کی جو عادت ہے وہ انسانوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی جو عادت ہے وہ جانوروں میں بھی ہے، لیکن دونوں میں جو چیز فرق کرتے وہ کیا ہے؟ تو امام محمد غزالی فرماتے ہاں وہ فرق اگر تم سمجھ جائے تو اس کو انسان کہا جائے گا، اس کو انسان کہا جائے گا. بولے حضور وہ فرق ہے کیا؟ تو امام محمد غزالی فرماتے ہیں جانور میں اور انسان میں فرق علم کا ہے اور عقل کا. بولنا محمد سے سبحان اللہ. علم اور عقل. جانور کے پاس عقل نہیں، انسان کے پاس عقل ہے. بولنا یار سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو عقل دیا، اسی عقل سے آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے دعا کرو اللہ سے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. لہذا جانور اور انسان میں فرق عقل اور علم کا ہے. جانور کے پاس علم نہیں، عقل نہیں. انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں. تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو انسان کے پاس عقل نہ ہو اور علم نہ ہو تو پھر اس میں جانور میں کوئی فرق نہیں، ساری عادتیں سیم. لیکن انسان وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور عقل بھی ہو. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. کیونکہ یوں سمجھے کہ ہم جہالت اندھیرا ہے اور علم اس کا اجالا ہے. اجالا جتنا لے کر چلو گے راستہ اتنا آسان ملے گا. تو لہذا نماز روزہ یہ ساری عبادتیں اس وقت مقبول ہوگی جب اس کو علم کی روشنی میں پڑھا اور سمجھا جائے گا. تب علم حاصل کر کے نماز سیکھو، پھر وہ نماز تمہیں رب تک پہنچائے گی. ورنہ جو 60 سال کی عمر تک نماز پڑھتے رہے اور ان کو پتہ ہی نہیں
کہ سجدے میں 7 ہڈیوں کا ٹکنا فرض ہے، لیکن کون سی ہڈیاں نہیں معلوم، طہارت نہیں معلوم، غسل نہیں معلوم، تو بغیر علم کے اللہ عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ پہلے تو یہ ذہن لیا۔ اب اس سے اندازہ کرے کہ جب ایک مسلمان کو علم عقل سے وہ جانور سے بری ہو جاتا ہے، اس کے اندر انسانوں والے خوبی آ جاتے ہیں، اس کو انسان کہا جاتا ہے، تو جو اللہ پاک جن کو عالم بناتا ہو، بولو نا وہاں پر سبحان اللہ، علم عالم الگ ہے صوفی الگ ہے نا، عالم ہی صوفی بنتا ہے۔ اب صوفی کہتے کس کو میں بھی بتاؤں گا، صوفی کا معنی کیا ہے، صوفی کس کو کہتے ہیں، لیکن پہلے آپ شریعت کو سمجھے، اور شریعت بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح خواجہ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب آداب المریدین میں فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں سنو، اللہ جاہل کو ولی بناتا ہی نہیں، اگر اللہ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ ارے بڑے بڑے اولیاء اللہ بولتے کہ ابھی یہاں بتاؤں گا کہ کتنے بڑے بڑے بزرگان دین نے ان باتوں کو لکھا کہ علم یعنی شریعت کا علم حاصل کرنے والا ہی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی ایک آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، سورہ فاطر کی آیت ہے۔ جب علم تو پھر عالم کا نام کیا ہوگا؟ عالم کون بنتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ فاطر میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے، اس میں اللہ فرماتا ہے ہم نے کتاب کے وارث کیا، کتاب کے وارث کیا، کتاب سے مراد قرآن کے وارث۔ وارث کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ گئے نا؟ ایک باپ کی پراپرٹی ہو تو اس کی وراثت اس کے بیٹے کو ملتی ہے، اس کو وارث کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تو اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، لیکن اللہ فرماتا میں اپنی کتاب ہے قرآن کا وارث بناتا ہوں۔ کس کو بناتا ہے مولا؟ تو اللہ فرماتا ہے الذین اصطفینا من عبادنا، میں اپنی کتاب کے وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو بناتا ہوں۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ، اپنے چنے ہوئے بندوں کو بناتا ہوں۔ اب غور کرنے کی بات ہے، لوگ عالم الگ ہے، صوفیہ شریعت الگ ہے، ہم طریقت والے، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے کتاب کے وارث چنے ہوئے بندوں کو بناتا ہے۔ علماء کو اللہ نے چن لیا ہے، کس لیے؟ اپنے کتاب کی وراثت کے لیے۔ اب غور کریں ایک اور آیت مبارکہ جو جمعہ میں سنا نہیں سکا، یہ آپ سن لیجیے، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِمَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَرَبَّانِيُّونَ۔ یہ آیت پر غور کریں، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اتارا توریت اور اس میں ہدایت اور نور ہے، یعنی اللہ کے کلام میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، نور ہے، اس سے ہمارے فرما بردار نبی اور ربانی دانشمند لوگ اس کتاب یعنی جو قرآن ہے اس کے ذریعے سے ہمارے نبی اور علماء ربانی، اللہ فرماتا ہے نبی کے ساتھ ساتھ اور وربانیون، وہ جو جن کو میں نے چنا ہے وہ اس کتاب قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی باتیں کرتے ہیں۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اب غور کریں ان آیات میں اللہ فرما رہا ہے نبی تو آپ سمجھ گئے کس کو کہتے ہیں، لیکن وہ ربانیون یہ کون ہے؟ کس کو اللہ ربانی علماء کہہ رہا ہے؟ جن کے ذریعے اللہ قرآن کی کا نور ان کے سینے میں ڈالتا ہے اور وہ لوگوں کو ہدایت دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ کون ہے علماء ربانی؟ تو عبداللہ اس آیت مبارکہ وربانیون کے تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابی رسول ہے، جب ان سے پوچھا گیا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ربانی، تو یہ ربانیون سے مطلب کون ہے، کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ربانی کا معنی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ فقہ کا علم عطا فرماتا ہے۔
علماء فقہ یہ لفظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. لہذا اب یہ کون لوگ ہیں جو فقہ کو الگ کر رہے ہیں، یعنی شریعت کو الگ کر رہے ہیں اور طریقت کو الگ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ تو انسان نہیں، شیطان لوگ جو کہہ رہے ہیں شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے. ارے اللہ پاک تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندے جن کو ہم اپنے کتاب کا وارث بناتے ہیں ان کو ہم نے چنا ہے. دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے وہ تو علماء ربانیین ہیں. اور اللہ تو یہ کہہ رہا ہے جن کو اللہ چنا، جن کو اللہ علماء ربانیین کہے، وہ اللہ کے کتنے قریب ہو گئے. بولو نا سبحان اللہ. ولایت کا معنی، طریقت کا معنی یہی تو ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، غور کریں کہ اس لیے حدیث مبارکہ پہلے سن لیجیے. آج جو لوگ بولے شریعت اللہ کا طریق، ہم شریعت والے، وہ شریعت والے، ہم طریقت والے ہیں، اور علماء کو گالیاں دیتے ہیں. ماشاء اللہ عالم دین کو گالیاں دیتے ہیں، فقہ والوں کو گالیاں دے کے کہتے ہیں نہیں ہم شریعت والے، وہ ہم طریقت والے تو شریعت والے ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 آدمیوں کے حق کو تم ہلکا نہ جانو. 3 لوگ ایسے ہیں جن کے حق کو، جن کی عزت کو پہچانو اور ان کی عزت کرو، ان کو ہلکا نہ سمجھو. وہ 3 لوگ کون ہیں میں بتاؤں گا، لیکن سرکار فرماتے آگے جو ان 3 لوگوں کی عزت نہیں کرتا وہ کون ہوتے ہیں. پہلے تو وہ 3 لوگ کون ہیں یہ تو میں بتاؤں گا، لیکن سرکار فرما رہے ہیں وہ 3 لوگوں کا حق جانو. حضور فرما رہے ہیں، بولا سبحان اللہ، ان کے حق کو پہچانو، ان کے حق کو جانو. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ لیکن پہلے یہ بھی بتانے سے پہلے آگے سرکار فرماتے ہیں وہ 3 لوگ کے حق کو صرف وہ لوگ نہیں جانتے. کون لوگ؟ تو سرکار فرماتے ہیں یا ایک منافق نہیں جانتا ان کے حق کو. منافق جو ظاہر میں تو مسلمان نظر آتا ہے لیکن اندر سے کفر بھرا ہوا، یا تو منافق، کھلا منافق، اور یا تو وہ جو زنا سے پیدا ہوا بچہ ہو، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ ہو یا منافق ہو. وہ لوگ جو 3 لوگوں کی عزت نہیں کرتے، ان کے علاوہ ہر کوئی ان کی عزت کرتا. الحمدللہ. اب کون لوگ وہ 3؟ اگر آپ وہ تینوں کی عزت کرتے تو سمجھ جاؤ کہ آپ حلالی بیٹے بھی ہیں. الحمدللہ. وہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں پہلے وہ لوگ، ایک بوڑھا مسلمان جسے اسلام میں بڑھاپا آیا، یعنی اپنے اسلام میں جو بوڑھے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے اور اسلام میں بوڑھے ہو گئے ہیں ان کی عزت کرو. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. سرکار فرماتے ایک تو ان کی عزت کرو، دوسرا عالم دین کی عزت کرو. دیکھیے عالم دین کی عزت کرو. تیسرا جو اسلامی حکومت میں مسلمان بادشاہ اور عادل اور سچا ہو ان کی عزت کرو. یہ تینوں کی عزت صرف مسلمان ہی کرے گا. سرکار فرما رہے منافقین کا انکار کرے گا یا زنا سے پیدا ہونے والا بچہ انکار کرے گا. تو عالموں کی عزت وہ کرتا ہے جن کو اللہ پاک نے اپنے ماں باپ کا حلالی بیٹا بنایا ہے. آج علماء کو الگ کہنا کہ یہ الگ ہے، شریعت والے الگ ہے، طریقت والے الگ ہے، یہ شیطان والی بولی ہے. کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ بھائی تو عبادت کرتے جا کرتے جا کرتے جا، بغیر سیکھے بغیر سمجھے کرتے جا کرتے جا. اگر عالم کے پاس جائے گا تو وہ دیکھیے آپ بغیر سمجھے بغیر سیکھے اگر عبادت کرنے بیٹھ گیا تو پھر شیطان اس کو نرم نوالا بناتا. غوث اعظم فرماتا ہے کہ شیطان ایسے آدمی کو جو ہے نا گلے میں پٹا ڈال کر پھر آتا ہے کہ چل بھائی تو میرا شاگرد ہو گیا. اس لیے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سست عالم 1000 عابدوں سے بہتر ہے. عابد کہتے ہیں عبادت گزار، بغیر علم کی عبادت کر رہا، نماز سیکھا نہیں، پڑھ رہا پابندی کے ساتھ 10 سال 20 سال سے، روزے کے بارے میں سیکھا نہیں، رہ رہا ہر سال روزہ پابندی کے ساتھ، طہارت کے بارے میں سیکھا نہیں، وہ طہارت کر رہا. اس کو جاہل عابد کہتے ہیں. یعنی عبادت تو کر رہا. آپ دیکھو ایسے لوگ ملیں گے آپ کو عبادت بہت کر رہے لیکن شریعت کا علم نہیں ہے. اب ایسے سرکار فرما رہے ہیں کہ ایسے 1000 عابد کو ایک طرف رکھو، وہ 1000 عابد شیطان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن ایک عالم ہو اور وہ بھی سست ہو ذرا، وہ ایک عالم اس 1000 عابدوں سے بہتر شیطان پر بہت وزندار حملہ کرتا ہے، شیطان پر بہت گرا گزرتا ہے. تو لہذا اس لیے شیطان جو ہے نا
حدیث پاک میں آتا ہے اس کو شبازی دیتا ہے اپنے شاگردوں میں شیطان، جس کو وہ پڑھنے سے روکے، علم حاصل کرنے سے روکے۔ اگر علم حاصل کرنے سے کوئی شیطان کا شاگرد کسی کو روک دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا۔ دوسرے شیطان بولتے ہیں استاد ہم نے تو فلاں کو شراب پلایا، فلاں سے زنا کروایا، فلاں سے لڑایا، گالی دیا، ہمیں شاباشی نہیں دے رہے ہو، اور اس نے صرف علم پڑھنے سے روکا تو اس کو شاباشی دے رہے ہو۔ تو شیطان نے کہا کہ علم حاصل کرے، جتنا وہ بندہ علم حاصل کرے گا اتنا عبادت آسان ہوتے رہے گی، اللہ کی معرفت آسان ہوتے رہے گی، اللہ کی پہچان حاصل رہے گی۔ تو لہٰذا اہل علم ہی کے لیے اللہ طریقت کے دروازے کھولتا ہے، شریعت والوں کے لیے ہی اللہ طریقت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب اس کو اور آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں، شریعت ہے کیا، طریقت ہے کیا؟ شریعت کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیں آپ، شریعت کا معنی ہے راستہ۔ شریعت کا کیا معنی؟ شرع۔ آپ نے شمیم صاحب بھی گئے، جب آپ نے جو عمرہ حج گئے، آج بھی وہاں پر بورڈوں پہ مکہ میں مدینہ میں بورڈ لکھے تو جو راستہ تو وہاں شرع لکھا ہوتا ہے، فلاں فلاں شرع، حاضر شرع، وہ راستہ، یہ وہ راستہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ بدر کی طرف جا رہا ہے۔ تو شریعت کا معنی راستہ ہے، اور طریقت کا معنی بھی راستہ ہے۔ طریقت کا بھی معنی راستہ ہے۔ حج کرنے والے، حج یا عمرے کو جانے والے نے سنے ہوں گے، وہ عرب لوگ کہتے ہیں حاجی طریق، حاجی طریق، حاجی طریق کہتے ہیں، راستہ دو، راستہ دو۔ تو شریعت کا بھی معنی راستہ، طریقت کا معنی بھی راستہ ہے۔ پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھا رہے ہیں، بولے نا محبت سے سنا۔ ہاں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو، شریعت یعنی راستے پہ چلو، سیدھا راستہ، اللہ کی جاننا، چلنا، اس کو کہتے ہو جو اللہ کی طرف جا رہا راستہ ہو، اس راستے پہ چلنے کو شریعت کہتے ہیں، اس راستے پہ چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اسی راستے کو دل سے چلنا، بولو اللہ سبحان اللہ، اسی راستے پر دل سے محبت کے ساتھ چلنا، اس کو کہتے ہیں طریقت۔ یعنی شریعت تو ہم سمجھ گئے بھائی، علم حاصل کرنا، پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو، لیکن دل سے حاصل کرو، شوق سے حاصل کرو، محبت سے حاصل کرو، اور یہ سوچ کر حاصل کرو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ مزاج طریقت والے اثر کے ہیں۔ تو لہذا شریعت ہی سے طریقت کا دروازہ کھلتا، بغیر شرع۔ اور میں نے 2 آیتیں پڑھ کر بتائی کہ شریعت والے علماء کو اللہ فرماتا میں نے ان کو چنا ہے، اور ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے اس لیے چنا ہوئے علماء ربانیون ہے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ تو بغیر علم کے یوں سمجھے کہ ولی کہتے ہیں اللہ کے سب سے زیادہ قریب۔ دیکھو اللہ کے سب سے زیادہ قریب تو نبی ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب نبی ہوتا ہے، اس لیے نبی ولی بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ ولی نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ ہر نبی ولی ہوتا ہے، کیونکہ ولی کا معنی اللہ کے قریب، تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب نبی، تو ہر نبی ولی بھی ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنیں میری بات، ہر نبی ولی بھی ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہے۔ لہذا ولی کو اس معنی میں دیکھا جائے کہ اللہ کے قریب، تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب نبی ہوتے ہیں، اور نبیوں میں سب سے زیادہ قریب رسول ہوتے ہیں اللہ کے، اور رسولوں میں سب سے زیادہ قریب ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، حضور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہاں ولیوں کی بات کر رہا ہوں جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، ولیوں کی بات کر رہا ہوں جو نبی کے غلام ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے قریب ہونا، جس کو قریب کہا جاتا ہے، قربت کہا جاتا ہے، یہ باتیں آپ سمجھیں گے تو غوث اعظم آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ ہاں، ان باتوں کو آپ سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، پہلے ان باتوں کو آپ سمجھیں۔ اب غور کریں، ولی کا معنی قریب کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنے قریب کرتا ہوں جس کو بھی اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ جاہل ہے تو پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہوں۔ اب غور کریں،
تو بغیر علم کے بندہ اللہ کے قریب جا ہی نہیں سکتا. اب اس کو اور آسان کر کے میں بتاؤں، اگر ایک آدمی آپ سے قرضہ مانگے اور کہے بھائی فلاں علاقے میں میرا پیٹرول پمپ ہے وہاں جائیے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو قرضہ دیا، اس کے کچھ دن کے بعد آپ ایڈریس پہ پہنچ گئے. پہلے علم نہیں ہوتا تو ایڈریس پہ جاتے کہاں سے؟ آپ کو کوئی کہے نا میں آپ کو قرضہ مجھ کو دے دو، میں ہے تو کہاں رہتے، نہیں رہ تو آ جاؤ وہاں پر ہی. ارے کہاں رہتے بھائی، اس کا علم تو ہے نا، نہیں رہ تو پھر آ جاؤ. تو آپ کیا بولیں گے یہ تو بیوقوف آدمی. ہاں آپ کو بولے ایڈریس دے دے فلاں مقام پر میرا بڑا پیٹرول پمپ ہے، وہاں وہ میرا ہی پمپ ہے، آ جائیے. تو پہلے علم ہوا تو تبھی تو آپ کو راستہ معلوم ہوا. علم ہوا تو تبھی تو راستہ معلوم ہوا اس کے پیٹرول پمپ کا وہ علاقہ کہاں ہے کیا ہے. تو علم ہوا تبھی تو آپ کو پتا چلا اللہ ہے کا. علم ہوا تو اللہ آپ کو پتا چلا اللہ راضی ہوتا کیسا ہے. اس کو علم کو کہتے ہیں شریعت. اب آپ دیکھیں شریعت اس کو کہتے ہیں، علم حاصل کرنا شریعت. اب وہ منزل پر آپ پہنچ کے جہاں اس نے پتا دیا تھا اور آپ کو پتا چلا کہ پمپ اسی کا ہے، نوکروں نے کہا ہاں یہ اسی کا پمپ ہے، تو پہلے علم تھا. بعد میں شک بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہے، غلط بات ہے یا سچ بات ہے، لیکن آپ اس کے پمپ پر پہنچ کے معلوم ہوا اسی کا پمپ ہے تو علم سے اب یقین بڑھ گیا. پہلے علم تھا نا کہ وہ فلاں جگہ ہے، اب یقین بڑھ گیا. اب جیسا یقین بڑھ گیا اس کو کہتے ہیں طریقت. ہاں طریقت جو ہے نا یہ شوق پیدا کرتا ہے نمازوں کا اپنے اندر. طریقت نیکی کا شوق پیدا کرتا ہے بندے کے اندر. طریقت اس کو کہتے ہیں جو آپ کو جو کام ایک بندہ اللہ کے خوف سے تو نماز پڑھ رہا ہے، یار نماز نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا، پڑھنا اچھی چیز ہے، نہیں پڑھیں گے تو اللہ عذاب ہوگا، لیکن اللہ کی محبت میں جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، شوق میں آ کر عبادت کر رہا ہے، کیونکہ بندہ جس چیز کا شوق کرتا ہے نا، شوق پہلے طلب ہوتی ہے، اسی بعد شوق پیدا ہوتا ہے، تبھی تو بندہ وہ کام کرتا ہے. تو طریقت اس کو کہتے ہیں جو شریعت پہلے علم دے دیتا ہے بھائی یہ راستے سے جا اللہ ملے گا، یہ علم ہو گیا، لیکن اس علم کا پہلے شوق پیدا کرو. شوق کس کو کہتے ہیں؟ اس کو طریقت کہتے ہیں. اب غور کریں، علم ملا، آپ اس کے پمپ پر پہنچ گئے تو آپ کو یقین اور مضبوط ہو گیا، ہاں بھائی یہ اسی کا پمپ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولا، بولے اور مضبوط ہو گیا یقین. پھر اس کے ڈاکٹر نے اس کے گھر تک پہنچایا، اب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی مالک گھر نکلا عالیشان گھر سے، تو یقین اور بڑھ گیا، ہاں گھر بھی مل گیا. تو اس کو کہتے ہیں حقیقت. بولے نا محمد سے سبحان اللہ. یوں سمجھیے بہت آسان، میں کتنا آسان کر کر آپ کو بتاؤں. اب آپ کا گھر ہے کوئی ہے حسن نگر میں، تو یہاں سے حسن نگر کا راستہ جانا اس کو کہتے ہیں شریعت. گھر کو دیکھا اس کو کہتے ہیں طریقت. گھر میں داخل ہو گیا اس کو کہتے ہیں حقیقت. سمجھے؟ شریعت طریقت حقیقت. لیکن بغیر شریعت کے آپ کو حقیقت تک مل ہی نہیں سکتا. طریقت تو دور، طریقت مل ہی نہیں سکتا، حقیقت تو دور کی بات ہے. لہذا بغیر شریعت پہ آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، بغیر علم کے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے جاہل کتنی بھی عبادت کر لے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو، قرآن حدیث کے خلاف کام کر رہا ہو، اس کو اللہ کا قرب ملتا ہی نہیں ہے. اللہ کا قرب اسی کو ملتا ہے جو شریعت پہ عمل کرتا ہے، اور شریعت تمہیں طریقت تک پہنچاتا ہے، اور طریقت تمہیں حقیقت تک پہنچاتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یوں سمجھو اور آسان کر کے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت آنکھ ہے، آنکھ سمجھانے کے لیے، اور طریقت اس کی روشنی. بھائی آنکھ ہے تو روشنی ہے نا، اعلیٰ شریعت آنکھ ہے، روشنی آنکھ، طریقت ہے. اب مجھے بتا ایک صاحب بولے میں تو شریعت والا ہوں، آنکھ ہی نہیں ہے، طریقت والا ہوں، تو آپ کہیں گے یار تیرے پاس تو آنکھ ہے ہی نہیں تو روشنی کہاں سے لائے گا؟ تو جو طریقت والا کا ہے شریعت اس کے پاس ہے نہیں تو طریقت ملے گی کہاں سے؟ کیونکہ شریعت آنکھ ہے تو روشنی اس کی ایک طریقت ہے. تو بغیر شریعت کے آپ طریقت تک جا ہی نہیں سکتے. اور غور کریں، یوں سمجھے کہ شریعت ایک سمندر ہے، اس سمندر سے ایک پرنانا نکال دو، اور جو پرنانا نکالا تو پانی اس میں آ گیا، اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام حقیقت ہے. اگر پرنالا سمندر سے یا تالاب سے جڑا نہ ہو تو پانی کہاں سے آئے گا؟ ہے نا، پانی کہاں سے آئے گا؟ جب تک وہ
پر نالا تالاب سے جڑا ہوا ہے، پانی آ رہا ہے، اور جیسا ہی پر نالا کٹا جو ہے تالاب سے یا سمندر سے، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا تو پر نالے میں پانی سوکھ جائے گا۔ یہی مثال آپ ذہن میں رکھیں، جب تک بندہ شریعت سے لگا ہوا ہے تو طریقت کا فیض بھی اس کو ملے گا، حقیقت کا فیض بھی ملے گا۔ جہاں شریعت میں گڑبڑی کرا، اب اندازہ کرے جیسا پر نالے سے پانی غائب ہو جائے گا، جیسا شریعت سے کٹا روحانیت غائب ہو جائے گا۔ بغیر شریعت کے جو ہے، شریعت پہلی سیڑھی ہے، بولا نا محبت سے سبحان اللہ، یہ ہوتے ولی اللہ۔ اس لیے آپ بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھیے، آپ میں ابھی اقوال سناؤں گا لیکن پہلے آپ صوفی کا معنی بھی سمجھ لیں۔ شریعت طریقت کو بڑے آپ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہاں بندہ شریعت پہ عمل کرتے کرتے اب اس کی حیثیت ہے، اللہ جس پر کرم فرمائے، جس کو جو ہے بڑے بڑے درجات عطا فرما دے۔ اب یہ جتنا عمل کرتے رہے گا، یہ سمجھے کہ طریقت میں آنے کے بعد یہ، اور یہ سمجھے طریقت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلسلے چشت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہیں، یوں سمجھیے کہ غوث غریب نواز کے پیر ہیں، یعنی پیر کے پیر کے پیر ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ۔ ان سے کسی نے پوچھا حضور طریقت یعنی تصوف ہے کیا، تصوف ہے کیا؟ تو ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں تصوف حسن اخلاق کا نام ہے۔ حسن اخلاق، جتنے آپ کے اندر اچھی اخلاق، اچھی مزاج، نیکی سے محبت پیدا ہوتے رہیں گی، شریعت کا علم، پہلے تو آپ کو شریعت پتہ ہے کہ کہاں نرمی کرنا ہے اور کہاں سختی کرنا ہے، یہ شریعت ہی سکھائے گی۔ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، شریعت ہی بتائے گا۔ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، شریعت ہی بتائے گا۔ علم حاصل کرو، اس کے بعد بندے کے اندر جتنے اخلاق پیدا ہوتے رہیں گے، وہ عمل کرتے رہے گا، اللہ کے قریب ہوتے رہے گا، تو اس کے اندر جتنے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، یہ طریقت ہے۔ اچھے اخلاق کا نام طریقت ہے، یہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ بات سمجھیں، میں آپ کو اس ساری باتوں کا خلاصہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، بغیر شریعت کی طریقت نہیں ملتی۔ بغیر علم حاصل کرے کوئی بندہ اللہ کے قریب، اگر اللہ جاہل کو بھی اپنے قریب کرنا چاہے، وہ مرضی اس کی، وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ اگر وہ جاہل آدمی کو کوئی ادا پسند ہے اللہ کو اس کی، تو اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنے قریب کر لوں، تو بزرگان دین کہتے ہیں اللہ اس کو اپنے قریب کرنے سے پہلے اس کو علم حاصل کرا دیتا ہے۔ اگر وہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو تو اس کے سینے میں غیب سے علم ڈال دیتا ہے۔ پڑھا لکھا بھی نہ ہو، اس کو علم لدھونی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم لدھونی کہتے ہیں۔ پڑھا لکھا نہ ہو، کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی اس کی، تو اللہ اس کو یوں ہی قریب نہیں کرتا، پہلے اس کے سینے میں علم ڈالتا ہے، بعد میں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو بغیر علم کے طریقہ تو مل نہیں سکتی۔ بغیر شریعت کے خواجہ بندہ نواز کے سدراز کا ایک آخری اقوال پڑھ کر میں بات کو بتاؤں گا کہ صوفی کس کو کہتے ہیں، بات ختم کروں گا کیونکہ ذکر کا وقت آنے والے اتوار کو انشاءاللہ جب بتائیں گے غوث اعظم کون ہے، امام الصوفیہ ہے، امام الصوفیہ۔ لیکن میں نے سمجھو پہلے صوفی کہتے کس کو ہے، لیکن بندہ نواز کا یہ قول آپ سنیں۔ خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتاب روح تصوف، کتاب کا نام روح تصوف، اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حقیقت تک پہنچ جائے، وہاں کچھ غلطی کرے تو وہاں سے طریقت میں آ کر گرتا ہے، اس کا مقام کم ہو جاتا ہے۔ طریقت میں رہ کر کچھ غلطی کرے، جیسے کہ شریعت میں تکبر کرنا حرام ہے، کسی کو گرا کر دیکھ رہا میں اچھا، لیکن بزرگان فرماتے ہیں ہاں شریعت میں تو حرام ہے، لیکن ہمارے نظریے سے دیکھو تکبر کرنا بزرگوں کی نظر میں کفر ہے، یہ طریقت اس کو کہتے ہیں۔ غور کرے، اب شریعت بندہ نواز فرماتے ہیں کوئی حقیقت تک پہنچ جائے، وہاں کچھ غلطی کرے تو نیچے آ کر طریقت میں گرتا، وہاں طریقت میں آ کر کچھ گڑبڑی کرے نیچے آ کر شریعت میں گرتا، اگر شریعت میں رہ کر کچھ گڑبڑی کرے تو سیدھا دوزخ میں گرتا۔ تو لہذا شریعت میں تم مکمل نہیں ہو تو طریقت اور حقیقت تک کہاں پہنچو گے، شریعت ہی میں مکمل نہیں ہو تو طریقت اور حقیقت تک کہاں پہنچے گے، یہ باتیں ذہن میں رکھنے کے لائق ہے۔ میرے سارا باتوں کا کہنے کا مقصد یہی ہے، اہل علم کو اللہ اپنا قرب دیتا ہے، علم ہو تو عبادت آسان ہوتی ہے، بندہ جتنی عبادت کرے اتنا اللہ کے قریب ہوتے رہتا۔ لہذا اب یہ ایک سوال، یہ شریعت طریقت تو بات سمجھے گا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صوفی کس کو کہتے ہیں، صوفی پہننے کا رواج کہاں سے آیا، کس زمانے میں صوفی کہا جاتا ہے؟
صوفی کا معنی پہلے سنیا، صوفی کے 3 معنی ہیں. ایک صوفی، دوسرا ہے متوسف، تیسرا ہے مشتبہ. علماء کہتے ہیں لفظی معنی سن لیا. صوفی کا لفظی معنی یہ ہے، صوفی صفا سے بنا، یعنی صوفی وہ جس کا ظاہر، صفا کہتے ہیں پاک کو، عربی میں صف کیا کہتے ہیں، صفا کس کو کہتے ہیں؟ پاک چیز کو صفا یا صف کہتے ہیں، پاک چیز کو. لہذا بزرگان نے فرماتے صوفی وہ ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور جس کا باطن بھی پاک ہو. بولو یار محبت سے سبحان اللہ. جس کا ظاہر اور جس کا باطن دونوں بھی پاک ہو، اس کو صوفی کہتے ہیں. یہ تصوف کی باتیں بہت آسان کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک تو صوفی وہ جو صفا یعنی ظاہر اور باطن کو پاک کرتا ہو، ظاہر کو شریعت سے پاک کرتا ہو، باطن کو اپنے اچھے اخلاق سے پاک کرتا ہو. گندے اخلاق، گندی عادتیں نکالے اور اچھے اخلاق اپنے اندر لائے، یہ باطنی پاکیزی. اپنے اندر سے اکڑ کو نکالے، تکبر کو نکالے، حسد کو نکالے، غیبت کی عادت کو نکالے، گندے چیزیں دیکھنے کی مزاج کو ختم کرے، اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق. اجی جتنے اچھے اخلاق آپ کے اندر آتے رہیں گے، آپ کی روح اللہ کے قریب ہوتے رہیں گے. بولو یار سبحان اللہ. اب اولیاء اللہ کو سمجھو وہ کتنے قریب ہوں گے اللہ کے. ان کے اندر کی مزاج اتنی پاکیزہ ہے، باہر بھی ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، لباس بھی پاک، اخلاق بھی پاک، باطن بھی کا طرح پاک ہوتا ہے. اس لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول ان کے دلوں پر ہوتا ہے. اب غور کریں، ایک تو صوفی وہ جو صفا سے بنا، جس کا معنی ہے جس کا ظاہر باطن پاک، ایک صوفی. اور ایک ہے متصوف. متصوف وہ ہے جو صوفیوں کے جیسی نقلیں اتارتا ہے. صوفی تو نہیں بتا، صوفی جیسی عادتوں کو اپناتا ہے، اس کو متصوف. وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی صوفی بنوں، اور یہ کوشش میں انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور کامیابی کرے گا. اس کو متصوف ہے. اور تیسرا متشبہ ہوتا ہے، یعنی وہ دکھاوا ریا دکھانے میں تو اپنے آپ کو صوفی بتاتا ہے، لیکن اس کا ظاہر، اس کا باطن شریعت کے خلاف ہوتا ہے. ظاہر بھی شریعت کے خلاف ہوتا ہے، باطن بھی اس کا اللہ یعنی کام وہ ایسے کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو صوفی بناتا ہے. کام ایسے کرتا ہے جس سے اللہ رسول ناراض ہے، اور اپنے آپ کو صوفی کہہ رہا. تو اس کو وہ جو ہے نا متشابہ شک والا ہے. یہ تو لفظی معنی ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا. صوفی کا لقب پہلے کس نے پایا یہ بھی جاننے کے لیے سب سے پہلے صوفی کس کو کہا گیا؟ کیونکہ صحابہ کے دور میں کسی کو صوفی نہیں کہا جاتا، لیکن ہاں صوفی سب سے بڑا صفا، اور صفا جو ہے پاکیزگی کو کہتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے اس روئے زمین پر سب سے پہلے صوفی آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے اللہ پاک نے فرمایا 40 دن تک گوندا. کتنے دن تک؟ 40 دن تک گوندا اس آدم علیہ السلام کی مٹی کو اللہ پاک نے، اور گوند کر اس کے بعد روح ڈالی. اس لیے اولیاء اللہ کے پاس 40 دن کا چھلا ہوتا ہے. بزرگان دین بابا فرید کو دیکھو، بڑے بڑے اولیاء اللہ، ایک چھلا کتنا ہوتا ہے؟ 40 دن کا. ایک بندہ 40 دن تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی ذکر میں لگ جائے، فکر میں لگ جائے، نماز میں لگ جائے 40 دن تک، یقینا اس کے اندر کی گندگی بھی ختم اور باہر کی گندگی بھی ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا 40 دن کا ایک منیمم چھلا ہوتا ہے، ورنہ اولیاء اللہ سالوں بھی چھلا کرتے ہیں. تو یہ 40 دن کا چھلا یہ آیا کہاں سے؟ صوفیہ کے اندر، بزرگوں کے اندر. یہ آدم علیہ السلام کی اس حدیث سے پتہ چلا ہے کہ اللہ نے 40 دن تک آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندنے لگایا ہے. اس لیے صوفیہ کا ہر کام شریعت کے مطابق ہوتا ہے، شریعت کے مطابق ہوتا ہے. تو لہذا اب غور کریں، حضور کے دور میں تو کوئی صوفی کا لقب کا مشہور نہیں تھا، تو بزرگان کہتے ہیں حضور کے دور میں سب سے بڑا لقب صحابی کا تھا. صحابی خود ایک بہت بڑا لقب ہے، لہذا اس سے بڑا لقب کون؟ کیونکہ ہر صوفی صحابی کا غلام، ہر صوفی صحابی کا غلام ہے. پھر آگے بزرگان فرماتے ہیں 150 ہجری میں 100 سال گزرا، 150 سال اسلام ہوا. آ کر 150 ہجری میں کچھ بدعتی لوگ پیدا ہوئے اور اپنے آپ کو عبادت کر کر کہتے تھے ہم بھی اہل سنت و جماعت ہے، ہم بھی سنی ہے، ہم بھی عبادت گزار ہے. لیکن ان کے عقیدے، ان کے کام بدعت والے تھے. تو اب ان میں کیونکہ صوفیہ
اہل سنت میں فرق کرنے کے لیے یہ نام دیا گیا کہ جو اپنے عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کو بھی صحیح رکھے، ان کو اور وہابیوں میں فرق کرنے کے لیے صوفی کا ٹائٹل دے دیا گیا. اس نے سنی میں اور بدعتیوں میں فرق کرنے کے لیے صوفی کا ٹائٹل دے دیا گیا. کیونکہ بھائی ایک بدعتی فرقہ بھی عبادت کر رہا ہے، صوفی بھی عبادت کر رہا ہے، فرق کیسے کرا جائے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ غلط ہے. تو ان نے اور اہل سنت میں فرق کرنے کے لیے صوفی کا ٹائٹل دے دیا. اب یہ نامی لفظی معنی میں نے بتایا، لیکن اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں صوفی بڑے بڑے بزرگان دین کیا کہہ رہے ہیں. حضرت سیدنا ذی النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بولے محبت سے سوال یہ چند اخبار پڑھ کر انشاءاللہ میں ذکر کے لیے بیٹھ جائیں گے ہم. حضرت ذی النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے، صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر خدا کو لیا ہے. سب کچھ چھوڑ کر خدا کو لیا ہے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، نہ، ہر کام وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. بولو نا سوال. کیونکہ حلال روٹی کمانا بھی عبادت، بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا بھی عبادت، صرف نماز عبادت نہیں، یہ بھی عبادت ہے. تو مطلب غلط نہ نکالے کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کو لیا، مانے ہر کام وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. صوفی وہ ہے، وہ نیکی کی بات بھی اللہ کو رہا. یہ نہیں کہ لوگ میرے ہاتھ چومے، پیر چومے، مجھ کو بہت بڑا علامہ عالم کہے، نہیں، یہ جو بھی کہتا ہے اللہ کے لیے کہتا ہے. صوفی ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. آپ دیکھیں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو ولیوں کے بھی ولی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ میں ایک دشمن سے لڑ رہے تھے. ایک دشمن نے آپ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا، تو آپ اس کو نیچے گرا کر اس کو مارنے ہی والے تھے، اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا. حضرت مولا کائنات نے اس کو چھوڑا، چہرے کو پوچھا، ہٹ گئے. وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے کا علی میرے اوپر بیٹھ بھی گئے تو مجھے مار بھی دیتے تھے، لیکن تم نے ہٹا، تلوار کیوں ہٹا لی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، دیکھ میں گھر سے نکلا تھا اللہ کے لیے، میدان میں بھی آیا تو اللہ کے لیے، ہماری دشمنی ہے صرف اللہ کے لیے. جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو اللہ کا دوست وہ ہمارا دوست. لیکن اب تو نے میدان میں میرے اوپر تھوک دیا تو میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، تو میں نے اس کو تیرے کو چھوڑ دیا. حضرت علی کی یہ اخلاق کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا. تو صوفی ہر کام اللہ کے لیے کرتا. یہ ذرا بچوں کو ذہن میں رکھے، ہم پیسے دے رہے ہمارا نام ہونا، ہم مسجد میں آ رہے ہمارا نام ہونا، ہم وقت پر نماز پڑھ رہے ہمارا نام ہونا، ہم سلام پڑھ رہے ہمارا نام ہونا، ہم نظامت کر رہے ہمارا نام ہونا، ہم آ کر 10 بجے سے بیٹھ رہے ہمارا نام ہونا، ہم آ کر جو ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے، داڑھی رکھ رہے ہمارا نام ہونا. یہ نہیں ہوتا. صوفی ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ راضی ہو جائے بس. کسی کو اچھا کام بھی بتایا اللہ کے لیے، کسی کو نیکی کی بات بتایا اللہ کے لیے، وہ سنے نہ سنے، اور وہ سن کر جواب دے گا، ارے بھائی میں تو نیکی کی بات انہیں جھڑکی دے رہا. بھائی انہیں جھڑکی دے رہا ہے تو یہ بتا تجھے نقصان کیا ہے تیرا؟ تو کس لیے اس کو نیکی کی بات کر رہا تھا؟ اپنے لیے تاکہ کچھ کو عالم سمجھے یا تیرے ہاتھ میں؟ بولے نہیں، اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کہہ رہا ہے تو خاموش بیٹھ، ہر کام اللہ کے لیے کر رہا. تو ذی النون مصری فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. میں اگر یہ بتاؤں ذی النون مصری کون ہے تو اس میں پورا وقت ختم ہو جائے گا. ہاں یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کا اقوال میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، جو غوث اعظم کے 5 دادا پیر ہیں، غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر جنید بغدادی رضی اللہ. ہم سلسلہ قادریہ میں ہے نا غوث اعظم، تو لہٰذا غوث اعظم کس سلسلے میں مرید ہوئے تھے؟ ہم جس سلسلے میں مرید اس کو قادری وہ غوث اعظم کا سلسلہ. غوث اعظم کا سلسلہ کیا تھا؟ نام کیا؟ جی کس سلسلے میں غوث اعظم مرید تھے؟ وہ جنیدی سلسلہ تھا. سلسلہ جنیدیہ میں غوث اعظم مرید ہوئے تھے. تو جنید حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں نے یہاں پر بیان کیا کہ سلسلے بنتے کیوں ہیں، میں یہ بھی بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو پھر بیان کروں سلسلے کیوں بنے گئے ہیں، کس لیے بنائے گئے ہیں. یوں سمجھے سلسلے صرف تمہارے باطن کو سدھارنے کے لیے بنائے گئے، تمہارے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے، اچھی عادتیں پیدا کرے، اس لیے سلسلے دنیا میں آئے ہیں. تو لہٰذا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جس کا جینا مرنا محض اللہ کے لیے ہو. بولو یار سبحان اللہ. تو جی بھی رہا اللہ کے لیے، مر بھی رہا اللہ کے لیے. جنید بغدادی فرماتے ہیں. ابو محمد جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو تمام اخلاق حسنہ کا جامع ہو.
تمام اچھائیاں اس کے اندر جمع ہو، تمام اخلاق حسنہ کا جامع ہو، اور اخلاق ردیہ یعنی رذیلہ سے وہ بری ہو، اچھے اخلاق اس کے اندر ہو، بری عادتیں اس کے اندر نہ ہو، وہ صوفی ہے۔ اب ان باتوں کو لیتے جائے اور آج کے باباؤں کو دیکھ لیا، ذرا غور کرتے جائے۔ اب حضرت منصور بن حلاج رحمۃ اللہ تعالی، ان سے پوچھا گیا صوفی کون ہوتا ہے؟ حضرت منصور بن حلاج فرماتے ہیں جو شخص نہ اس کو کوئی پسند کرے نہ وہ کسی کو پسند کرے، یعنی وہ کام بتائے تو اللہ کے لیے بتائے۔ لوگ بولے یہ کیا جب جو کچھ ایسی باتیں کرتا، پسند نہیں کرتے، بعد میں ہر کام بولو، ارے ہر بات میں ہمارے پیچھے لے کے رہ گیا، بھائی اللہ کے لیے بول رہا ہوں۔ خیر یہ اس کے معنی، اس معنی کو اگر میں تشریح کروں تو کافی وقت ہو جائے گا، آگے بڑھے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو بلکہ خدا کے ہاتھ میں دے دے وہ صوفی ہے۔ بولو رسول اللہ۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جو ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہوں اور یہ دیکھتا کہ جس کام سے اللہ راضی ہے وہ کام کرتا ہوں، جو اپنے آپ کو اللہ کو سپرد کر دے۔ جیسا کہ حضرت ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے، ہارون رشید جو ہے ایک مرتبہ بہل الدانہ کے پاس گئے، وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، بہل الدانہ قبرستان میں بیٹھے تھے، بہل الدانہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بغداد میں ان کا مزار ہے، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی درگاہ کے قریب میں ان کا مزار ہے، بہل الدانہ۔ دکھنے میں دیوانے تھے لیکن بات ایسی کر دیتے تھے کہ اچھے اچھے عقل مند پریشان ہو جاتے تھے، مجذوب تھے، مجذوب۔ بہل الدانہ بیٹھے تھے، بادشاہ جا رہا تھا، سب جو ہے اٹھ کے کھڑے ہوئے، بہل الدانہ کھڑے نہیں ہوئے، تو کسی بادشاہ نے دیکھا کہ سب کھڑے ہیں، یہ کیوں نہیں کھڑے؟ تو سپاہیوں نے کہا حضور یہ دیوانے ہیں، دیوانہ ہے تو کیا ہے، تو میری ریاست میں، اس کو چاہیے کہ میں جا رہا ہوں تو کھڑا ہونا، اس کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس۔ بہل الدانہ کو لایا گیا، بولے کیا ہے، کیا کر رہے تھے؟ میں جا رہا ہوں، کھڑا کیوں نہیں؟ بہل الدانہ کہ میں ڈیوٹی میں لگا ہوا۔ کس کی ڈیوٹی میں لگ رہے؟ وہ بادشاہ کی ڈیوٹی میں لگا ہوا۔ بادشاہ کہنے لگا اس علاقے اس دریا کا بادشاہ تو میں ہوں۔ بہل الدانہ کہنے لگا نہیں، جو سب کے ساری کائنات کا بادشاہ اس کی ڈیوٹی میں تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ اور بادشاہ ہنس کر بولا یہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا دیوانہ آدمی ہے، اور ایک لکڑی لیا، لیکن کہ اس کو دے دو۔ بادشاہوں کے ایک الگ ہی رہا، بولے ہمارے علاقے میں سب سے بڑا دیوانہ یہی ہے، اس کے ہاتھ میں لکڑی دی، یہ پہچان ہے، اگر کوئی بولے تمہارے علاقے میں دیوانہ آدمی کون ہے تو اس کو بتا دینا، اس کے ہاتھ میں بادشاہ نے لکڑی دی۔ اب بہل الدانہ نے وہ لکڑی لے لیا، لوگ کہنے کہ ہمارے علاقے کے بڑے دیوانے ہیں، لیکن دیوانے کو سارا جہاں دیکھتا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھتا ہے۔ بادشاہ ایک دن بیمار ہو گیا، بہل الدانہ محل پہنچ گئے، محل پہنچ کر بولے کہ بادشاہ تم سفر میں جاتے تھے؟ بولے ہاں۔ تو جاتے تو کتنے دن کا سفر کرتے تھے؟ بولے کبھی 1 مہینے کا سفر ہوتا، کبھی 2 مہینے کا سفر ہوتا۔ تو بہل الدانہ کہنے لگے کہ جتنے دن کا سفر ہوتا تھا اتنے دن کا سامان بھی ساتھ لے کر جاتے تھے، 1 مہینے کا 2 مہینے کا؟ تو بادشاہ کہا ہاں بھائی سفر جتنے دن کا ہوتا اتنا سامان بھی ساتھ لے کر جاتا تھا، 1 مہینے کا سفر ہوتا تو 1 مہینے کا سامان ساتھ لے کر جاتا تھا۔ اب بہل الدانہ نے فرمایا بادشاہ اب تم جہاں کا سفر کرنے والے ہو وہاں سے کوئی واپس آتا ہی نہیں، یعنی تم دنیا سے جانے والے ہو، تو تم دنیا میں اگر کہیں سفر میں جاتے 1 مہینے 2 مہینے کے لیے تو سامان ساتھ لے کر جاتے، اب تم جہاں جا رہے ہو وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، وہاں کے لیے کیا ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا سفر کیا ہے؟ عبادت ہے، نماز ہے، وہ کتنا کیا آپ نے؟ بادشاہ کو یہ بات، بہل الدانہ دکھنے میں دیوانے تھے، بڑے شانے لگے اور رونے لگے۔ تو بہل الدانہ نے وہ لکڑی کہا بادشاہ یہ ہاتھ میں تو لے لو، میری نظر میں تیرے سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں جو آخرت کی فکر نہ رکھے۔ یہ بڑا پیغام دیا، بڑا زبردست پیغام دیا۔ عقل مند آدمی وہ جو آخرت کی فکر رکھے اور وہاں کا سامان تیار کرے، وہ نیکی ہے۔ وہ بیوقوف آدمی ہے جسے کمائے کھائے پیے سو جائے، لوگ بولے بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے، بلڈنگیں بنا لیا، گھر بنا لیا، گاڑیاں بنا لیا۔ بزرگان نے کہا نا، عقل مند وہ نہیں ہے، وہ تو دنیا تک رہیں گے، مرنے کے بعد جو کام آنا ہے وہاں کی جو تیاری کر لے اس کو عقل مند کہا جاتا، اس کو عقل مند نہ کہا جاتا، آخرت میں لے کے ساتھ لے کر جائے۔ بہل الدانہ ایسے بڑے بزرگ تھے۔ میں یہ قول کے بارے میں کہ صوفی وہ جو خدا کو اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دے وہ صوفی ہے، اس بات پر ہارون رشید ایک مرتبہ بہل الدانہ کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے، تو بادشاہ تھے، بہل الدانہ کے قریب گئے، جا کر کہنے لگا بھائی آپ تو بڑے سکون میں ہیں،
ہمارا کو ہم بادشاہ ہے، ریا کا ٹینشن، ان کا ٹینشن. آپ کو ٹینشن نہیں ہوتا؟ کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہے آپ کو؟ دکھ، مصیبت، پریشانی. جبکہ اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا بتا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ کسی چیز کا ان کو غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے. بہلول دانا سے بادشاہ ایک بار پوچھتا ہے آپ تو سکون میں بیٹھے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا؟ مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف. بہلول دانا کہنے لگے، اب جملہ دیکھیں آپ کیا کیا. بہلول دانا کہنے لگے دیکھو بادشاہ، میری مرضی سے چاند نکلتا، میری مرضی سے سورج نکلتا، میری مرضی سے دن آتا، میری مرضی سے رات ہوتی، میری مرضی سے بارش ہوتے، تو میں کہیں کو پریشان ہوں؟ اب بڑا بادشاہ تھا، پریشان ہو گیا. بھائی سورج، چاند، تارے، دن رات، یہ کام یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن بہلول دانا کہتے ہیں میری مرضی، میری مرضی. اب انہوں نے کہا نہیں حضرت اس کی بات کی آپ خلاصہ کر دیجئے، کھل کر سمجھائیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ تو بات دکھنے میں شدید سے ٹکرا رہی ہے لیکن آپ ذرا کھل کر بتائیے. تو بہلول دانا نے فرمایا کہ بادشاہ سن، ایک بندے کی مرضی ہوتی ہے، ایک رب کی مرضی ہوتی ہے. میں نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سامنے ختم کر دیا. میں نے کہا جو رب کی مرضی وہ میری مرضی، جو رب کا حکم ہے اسی پر عمل کروں گا. تو میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے ختم کر دیا. جو رب کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری مرضی بھی رب کی ہی مرضی ہو گئی ہے. لہذا صوفی کون ہوتا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، یہ سمجھنے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول سن لے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، اب دیکھیں غوث اعظم کہہ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ. اب یہ شریعت طریقت کے جو بندے ان کو ذرا نوٹ لیں. غوث اعظم فرماتے ہیں غیر خدا کو موجود نہ دیکھنا، اس کے ساتھ ہو تو اس کے بندھی ہوئی حدوں، یعنی شریعت باندھی ہوئی حدوں سے کبھی جدا نہ ہو، اور اس کے ہر نیکی کی حفاظت کر. اگر حدود شریعت سے، یہ غوث اعظم بزرگوں کو سمجھا رہے ہیں، اگر حدود شریعت سے کسی حد میں خلل آیا، کوئی کام تیرا شریعت کے خلاف ہو، خلل آیا، تو جان لے کہ تو فتنے میں پڑا ہے. غوث اعظم جان لے تو فتنے میں پڑا ہوا ہے. بے شک تیرے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے، تو فوراً حکم شریعت کی طرف پلٹ آ اور اسے لپٹ جا اور اپنی خواہشات نفسانی چھوڑ. اس لیے جس حقیقت کی شریعت نے تصدیق نہ فرمائے وہ حقیقت نہیں، باطل ہے. غوث اعظم فرماتے جہاں یہ بزرگوں کو غوث اعظم فرما رہے ہیں، طریقت میں جہاں کہیں بھی شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، غوث اعظم فرما رہے ہیں وہ شریعت طریقت نہیں ہے، وہ شیطانیت ہے. اس کو چھوڑ اور شریعت میں آ جا، اور اپنے ہر کام کو شریعت کے مطابق کر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو کون؟ اب یہ غوث اعظم کی بات مانو گے یا ڈھونگی باباؤں کی بات مانو گے؟ ہم طریقت والے ہیں، ہم جو بولے وہ شرع. اب میں اس لیے کہتا ہوں بزرگان دین کو تم نے ابھی سمجھا ہی نہیں. اگر سمجھتے تو یہ ڈھونگی باباؤں کو دیکھ کر نہ سمجھو. آج ہمارا حال کیا ہوگا معلوم ہے؟ یہ ڈھونگیوں کو دیکھ کے، یہ پاگلوں کو، ڈھونگیوں، چرسیوں کو دیکھ کر ہم ہاں انہوں ایسے ہے، غریب نواز بھی ایسی تھے ہوں گے، انہوں ایسے ہے، بندہ نماز بھی ایسی تھے ہوں گے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. یہ ڈھونگیوں کو دیکھ کر ہم بڑوں کو جو ہے شک میں لا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہے ویسے ہے. میں تو کہتا ہوں اس لیے پڑھو دین کو. جو غوث اعظم کو پڑھے گا وہ کبھی طریقت اور شریعت کے خلاف کی بات کرے گا نہیں، بلکہ وہ دین کے قریب ہو جائے گا. اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. ولیوں کی محبت اللہ سے جدا نہیں، اللہ کے قریب کرتی ہے. یہ بات سمجھو آپ. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں شریعت پاکیزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درخت دین اسلام کا پھل ہے. پیر پیروی دونوں جہاں کی سعادت بخشی ہے. خبردار اس کے دائرے سے باہر نہ جانا، خبردار اہل شریعت کی جماعت سے جدا نہ ہونا. یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں. یہ غوث پاک کے دو اقوال میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. یہاں اور ایک اقوال پڑھتا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ قریب راستہ ہے. غوث اعظم فرماتے اللہ کی طرف جانے کے لیے سب سے زیادہ قریب کا راستہ قانون بندگی کو لازم پکڑنا اور شریعت کے گرے کو تھامے رہنا ہے. بولا یار محبت سے سبحان اللہ. باہر کہنا بیٹا کبھی بھی مسجد میں آ کر ہاتھ ہستیاں نہیں چھوڑنا، یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے.
مسجد کے باہر تیار ہونا اور اندر آنا یہ بھی دین ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. مسجد کے باہر ہاتھ پیر پہنچنا اندر آنا یہ اسلام ہے, کوئی تانا نہیں ہے. یہ دین سیکھو تبھی بزرگان دین آپ کو سمجھ میں آئے گا. غوث اعظم فرماتے ہیں شریعت کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا, اور یہاں تک کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مرید فقہ حاصل کر یعنی علم حاصل کر, اس کے بعد خلوت نشین ہو, اس کے بعد تنہائی میں ہو. جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے وہ جتنا سنورے گا اس سے زیادہ بگڑے گا. اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے کر چل. یہ غوث اعظم فرما رہے کون؟ یہ 2 سے 4 اقوال غوث پاک کے میں نے پڑھا. یہاں اور بھی بزرگوں کے جنید بغدادی کا اقوال ہے, حضرت سری سقطی کا اقوال ہے, حضرت جو ہے عبداللہ تستوری کا اقوال یہاں پر ہے. بڑے بڑے بزرگان کے اقوال یہاں پر موجود ہے, لیکن وقت نہیں دے رہا اجازت کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں. ذکر کا وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ آنے والے اتوار کو ہم اسی مسجد میں صبح 9 بجے آئیں گے اور جشن غوث اعظم کی محفل رکھیں گے انشاءاللہ. بڑے پیمانے پر عظمت غوث اعظم, شان غوث اعظم پر اسی مسجد میں دن میں اتوار کے دن صبح کے ٹائم, اور میں نے گزشتہ اتوار اعلان کیا تھا سورہ فاتحہ اور کلمہ طیبہ پڑھنے کا ضرور پڑھے آنے والے اتوار تک, اور نیاز کریں گے, کھانا بھی بنا کر کھلائیں گے. جو مرید اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی سے سراج کے پاس تباہ کر دیں تاکہ آنے والے اتوار کو ہم انشاءاللہ روحانی اور جسمانی دونوں غذا سے انشاءاللہ مالا مال ہوں گے. غوث اعظم کا ذکر ہم تو سلسلہ قادریہ والے بڑی عقیدت سے ہم جشن غوث اعظم منائیں گے انشاءاللہ اتوار کے دن, اور کھانا بھی کھلائیں گے آنے والے اتوار کو. اب ضرور وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں, کام نہ رکھیں. آنے والے اتوار کو چھٹی لے, خاص طور پر چھٹی تو رہتی ہے لیکن پھر بھی چھٹی لے کر کام وقت پر یہاں پر حاضر ہے. میں ساری باتوں کرنے کے بعد دعا کرتا ہوں اللہ تو امام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.